چاہتا ہوں محمد حسن رضا سے تشریف لیں۔ برائے خوشنود محمد و آل محمد صلوات۔ دیگر صلوات۔ بابا نہیں آئے یہ بین سکینہ کے تھے، کہتی تھی کہ دنیا سے گزر جاؤں گی بابا، اور شام کے زندان ہی میں مر جاؤں گی بابا، اب تم سے جدا ہو کہ کدھر جاؤں گی بابا، پارا ہے جگر پھر بھی ٹھہر جاؤں گی بابا، بین سکینہ کے تھے، یہ کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں بی بی، پانی کہیں مل جائے تو میں لاتا ہوں بی بی، میں خون جگر پیتا ہوں غام کھاتا ہوں بی بی، اللہ نگہبان ہے میں جاتا ہوں بی بی، یا رب میرے بابا پہ نمک تل میں جفا ہو، میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو، بابا کو نہ لشکر نے کہیں گھیر لیا ہو، قسمت میں میرے داغ یتیمی نہ لکھا ہو، اللہ کسی کو نہ کرے بے سر و سامان، جس طرح سے ہم آل محمد ہے پریشان، ایسا ہو جہاں میں نہ پرے شاں کوئی انسان، پامال نہ اس طرح سے ہو کوئی گلستان، بین
سکینہ کے تھے، کیوں پھوپھی اماں میرے بابا نہیں آئے، بین سکینہ کے تھے۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محمد حسن رضا، اور اب میں ملتمس ہوں جناب وسیم احمد خان صاحب سے وہ تشریف لائیں برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ جی وسیم خان صاحب، جی آپ کو بلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ میں آتے ہوئے قبلہ اظہر زیدی صاحب کا سلام آخر سنتا آیا اور رو رو کے ان کے حق میں دعا بھی کی۔ مولا پائن پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سلام آخر کے چند اشعار۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک۔ سلام ان پہ جو زحمت کش سلاسل ہیں، مصیبت میں امامت کی پہلی منزل۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی ہے دکھلائی، مسافرت نے جسے بے بسی ہے دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے نرغے میں، اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے نرغے میں، حسینیت نے سکھایا علی کے لہجے۔ سکینہ بی بی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی، کہاں پہ بیٹھے ہو خیمے تو جل گئے بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی۔ نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام۔ عجیب وقت ہے کیا دی تسلیوں کا سلام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے۔ نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی کوکھ بھی ہے اجڑی۔
سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد ستارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر۔ جزاک اللہ وسیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے۔ گزارش کرتا ہوں جناب سید اسلم مہدی رضوی صاحب سے تشریف لائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی ایک بار اور صلوات کا سہارا دیجیے۔ ہجوم عام میں جلتے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں، ہجوم عام میں جلتے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں، وہی شہزادیاں جو گود میں زہرا کے پلتی ہیں، اندھیری رات ہے زندان ہے زینب کی مایوسی، اندھیری رات ہے زندان ہے زینب کی مایوسی، سکینہ باپ کے سینے پر سونے کو مچلتی ہیں، کہا عابد سے زینب نے امام وقت ہو بیٹا، کہا عابد سے زینب نے امام وقت ہو بیٹا، بتاؤ حکم ہے، بتاؤ حکم کیا ہے، بیویاں خیموں میں جلتی ہیں، لگی ہے آگ خیموں میں، سکینہ ننھے ہاتھوں سے لگی ہے آگ خیموں میں، سکینہ ننھے ہاتھوں سے، کبھی چادر بجھاتی ہیں، کبھی دامن مچلتی، کبھی چادر بجھاتی ہیں، کبھی دامن مسلتی ہیں، ہجوم عام میں جلتے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں، نہ پوچھو عصر کا ہنگام وہ زینب کی بیتابی، نہ پوچھو عصر کا میدان زینب
کی بیتابی کبھی میدان میں گرتی ہیں، کبھی دو گام چلتی ہیں، ہجوم عام میں جلتے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں۔ بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے سید اسلم مہدی صاحب۔ گزارش کرتا ہوں راشد زیدی اور علی زیدی دونوں برادران سے تشریف لیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کے فرس بڑی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زباں پر یہ فریاد آ گئی۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا کرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پدم توڑا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پدم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس
صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجاتے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب راشد زیدی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی علی زیدی. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر حسن رضا صاحب سے تشریف لائیں برائے خوشنود محمد و آل محمد صلوات. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. خون بہا چشم فلک اے آسمان پیر رو. خون بہا چشم فلک اے آسمان پیر رو. عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہے زنجیر رو. عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہے زنجیر رو. اور زینب و
کلثوم کی چادر ہے نیزوں پر بلند، زینب و کلثوم کی چادر ہے نیزوں پر بلند، انما تو بین کر اے آیا اے تطہیر رو، انما تو بین کر اے آیا اے تطہیر رو، اور کھودتے ہیں قبر اصغر نوک سے تیری حسین، کھودتے ہیں قبر اصغر نوک سے تیری حسین، دیکھنا تھا تجھ کو یہ بھی حیدری شمشیر رو، دیکھنا تھا تجھ کو یہ بھی حیدری شمشیر رو، اور شاہ کہتے تھے سرے بالین اکبر لے کے خط، شاہ کہتے تھے سرے بالین اکبر لے کے خط، یاد کرتی ہے مدینہ میں تیری ہمشیر رو، یاد کرتی ہے مدینہ میں تیری ہمشیر رو، اور کر رہے تھے خواب ابراہیم پورا دشت میں، کر رہے تھے خواب ابراہیم پورا دشت میں، سینہ اکبر سے برچھی کھینچتے شبیر رو، سینہ اکبر سے برچھی کھینچتے شبیر رو، اور خون ناحق بے ردائی قید کی رسوائیاں، خون ناحق بے ردائی قید کی رسوائیاں، اے حسن لکھتا تھا یہ سب کاتب تقدیر رو، اے حسن لکھتا تھا یہ سب کاتب تقدیر رو، اور زینب و کلثوم کی چادر ہے نیزوں پر بلند، انما تو بین کر اے آیا اے تطہیر رو، صلوات۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محترم پروفیسر حسن رضا صاحب، اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے تشریف لائیں۔ آنکھوں سے روا اشک کا دریا نہیں دیکھا، آنکھوں سے روا اشک کا دریا نہیں دیکھا، ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا، یوں جیت لی عباس نے دریا پہ لڑائی، پانی پہ کہیں پھر کبھی پہرا نہیں دیکھا، ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا، اسلام تو جاگا علی اکبری
اذان سے اسلام تو جاگا علی اکبر کی اذان سے، اور اس کی جوانی نے سویرا نہیں دیکھا، اکبر کے جنازے پر قیامت کی گھڑی تھی، شبیر کو ایسا کبھی روتا نہیں دیکھا، روتا نہیں دیکھا، شبیر کو ایسا کبھی سلوات پڑھے۔ کیا بات ہے اب کوئی نہیں مانگتا پانی، کیا بات ہے اب کوئی نہیں مانگتا پانی، عباس تیرے بعد تو پیاسا نہیں دیکھا، کیوں دیکھ کے روئے نہ تکی دنیا بھرا گھر، کیوں دیکھ کے روئے نہ تکی دنیا بھرا گھر، زہرا کی طرح گھر کوئی اجڑا نہیں دیکھا، زہرا کی طرح گھر کوئی اجڑا نہیں دیکھا، سلوات پڑھیں۔ مومنین، اس عشرہ اولا کا سلسلہ 31 اگست یعنی کہ کل اور پرسوں 2 مجالس ہوں گی، پرسوں سوئم کی مجلس ہوگی اور سوئم کی مجلس اس عشرہ اولا کی آخری مجلس ہوگی، اور جو مومنین جس مومنین نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے کہ آج کے دن ہم دعا نہیں کرتے، بی آپ کو دعائیں دے گی، جو آپ نے خدمت کی ہے، جس طرح جو بھی نیاز لایا ہے، جس نے کسی طرح بھی سینٹر سے تعاون فرمایا، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، عملی طور پر، جس نے بھی جس حیثیت میں سینٹر کی مدد کی ہے، بی اس کو آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ ڈاکٹر آیت اللہ صحابت حسین سندرالی صاحب سے رونق و فروز ممبر ہوں اور شام غریباں کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔
برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. سادات کرام، مومنین و مومنات، شہادت حسین کے بعد حق تو یہ تھا کہ کہہ دیتے بیویوں جنگ مردوں سے ہوتی ہے، اب تم آزاد ہو، چاہو تو ہم تمہیں مدینہ پہنچا دیں، چاہو تو خود چلی جاؤ. مگر یہ اتنے ظالم تھے، انہوں نے ملک عرب میں جب کسی لاش کی توہین کرتے تھے تو اسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کر دیتے. انہوں نے غریب زہرا اور دیگر لاشوں کی پامالی شروع کی تو جس لاش کو سامنے لے آتے اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یہ کہتا کہ اس لاش کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. ہر کا لاشا اٹھانے لگے تو ہر کے لشکر والوں نے کہا ہر ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ گیا تھا مگر وہ سالار لشکر تھا. حتیٰ کہ جب غازی کی لاش اٹھانے گئے تو غازی کی والدہ جس گاؤں سے تھی اس گاؤں کے کچھ لوگ فوجی اشقیاء میں تھے. کہنے لگے ہم اپنے علاقوں کی بیٹیوں کی اولادوں کو پامال نہیں ہونے دیتے. اکبر کا لاشا پامال کرنے کا سوچا تو اکبر کی ماں کے رشتہ داروں کے جاننے والے آگے آ گئے. کل بن میں 2 ایسی لاشیں تھیں. ایک حسین ابن علی، ایک علی اصغر. لاشیں پامال ہو رہی تھیں اور زینب در خیمہ پہ یہ کہہ رہی تھی نانا آپ کا جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا. اجرکم علی اللہ. ایک روایت بڑی عجیب ہے، اسے ذرا آج سن لیجئے، انشاءاللہ یاد رہے گی آپ کو. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب لاش پامال ہو گئی تو شمر عابد بیمار کے پاس آیا اور کہنے لگا علی بن الحسین مردوں میں تمہارا کون بزرگ زندہ ہے؟ پوچھنے لگے کیوں؟ کوئی آپ کا سفید ریش بزرگ ہے جو آپ کے باپ کی پامال لاش پر رو رہا ہے. میرے مولا کہتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ یہاں زندہ نہیں، یہ میرا نانا رسول. بی بی ام کلثوم کے جملے ہیں کہ ہم پامالی لاش کے بعد سوچ رہی تھی ماذا یکون بعد ذالک، اب اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. بی بی کے جملے ہیں ابھی میری حیرت کی انگشت منہ میں تھی کہ دیکھا کہ نیزوں کی انیوں پہ آگ لے کر چاروں طرف سے خیموں کو جلانا شروع کیا. پہلے جب میں بچہ تھا تو میں سنتا تھا ایک خیمہ جل جاتا، بیویاں دوسرے میں آ جاتی، دوسرا جل جاتا، تیسرے میں آ جاتی. خدا کی قسم ایسے نہیں ہوا. 86 بیویاں، 64 بچے خیموں میں تھے.
چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی گئی. ہمارے دادا استاد تھے میرے قبلہ آیت اللہ حسین بخش، وہ فرماتے تھے دعا کرو کہ اللہ کسی کا گھر نہ اجاڑے، اور اس کا گھر نہ اجاڑے جس کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو. پھر فرماتے تھے اللہ کرے کسی کے گھر کو آگ نہ لگے، اور اس کے گھر کو تو بالکل نہ لگے جس کا کوئی بجھانے والا نہ. خیموں کو آگ لگ گئی. حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، میں دیکھ رہا تھا علی کی بڑی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، مگر شعلے اسے جانے نہیں دیتے. مگر میں نے عجب منظر دیکھا. میں قریب پہنچا، میں نے پوچھا رسول زادی علی زادی کوئی قیمتی سامان رہ گیا اس خیمے میں؟ بی بی کہتی ہے سامان تو وہی تھا جو لٹ گیا. جب میں ملتان میں عشرہ پڑھتا تھا، شام غریبہ کی جو میں مجالس پڑھتا اس میں فرمائش ہوتی تھی ذرا یہ بتائیں کہ بیویاں کیسے لٹیں. میں ایک جملہ صرف پڑھوں گا. مجھے مصائب زینب کی قسم، جب فوج اشقیاء نے تازیانے مارنے شروع کیے نا بیویوں کی پشتوں پر، تو بی بی زینب کہتی ہے شمر کسی اور کو نہ مارو، میں حاضر ہوں. حمید کے جملے ہیں، میں نے عجب منظر دیکھا کہ برق رفتاری سے یہ علی کی بڑی بیٹی اس جلتے ہوئے خیمے میں اندر گئی اور چشم زدن میں باہر بھی نکل آئی. مگر جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب نکلی تھی تو کمر جھک گئی تھی. اپنے بیمار بھتیجے کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا، میں سجاد کو اٹھا کے لا رہے. واہ استقلال علی کی بیٹی. ایک روایت ہے فارسی میں لکھی گئی ہے، اسے بھی ذرا سن لیجئے. فارسی میں مورخ لکھتا ہے کہ سیلی کے شمر بے صورت یتیمہ حسین زد. روایت کروں مکمل. جو تمانچہ شمر نے حسین کی یتیمہ کو مارا، اس کا ریاکشن کیا ہوا؟ صورت دختر حسین را کبوت کر. حسین کی یتیم بچی کی چہرے کی صورت کی ڈائریکشن بدل گئی. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، شمر کے تماچوں سے، شمر کے تازیانوں سے بی بی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جب بی بی کا وقت آخر آیا نا تو عابد بیمار نے پوچھا بہن اللہ کے حوالے کوئی وصیت ہے؟ سنو گے وصیت؟ دادی نے ان کی اور انہوں نے ایک جیسی وصیت کی. پہنچ گئے نا. بی بی فاطمہ نے کہا تھا یا ابا الحسن میری قبر چھپا دینا. پوچھا کیوں بی بی؟ کہیں میرا جنازہ نکال کے تازیانے نہ مارے. اور سجاد کی بہن نے بھی یہ کہا بھیا میرا تعویذ چھپا دینا کہیں شمر مجھے آ کر تازیانے نہ مارے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ شام غریبہ ہے، یہ وداع ہے، یہ فیئرویل ہے، یہ خدا حافظی ہے. عشرہ حسین کا ختم ہو گیا، عشرہ زینب کا شروع ہو گیا. اللہ اکبر.
میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ اسی بچی کے دامن میں آگ لگ گئی اور بچی دوڑی. آپ کو پتا ہے کہ اگر آگ لگ جائے ہوا چل رہی ہو تو اور سلگتی ہے. ایک شامی سپاہی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا, میں نے عجب منظر دیکھا, ایک بچی ہے جس کا دامن جل رہا ہے. میں قریب پہنچا کہ اپنے مشکیزے کے پانی کے ذریعے اس بچی کی اس آگ کو بجھاؤں. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہتی ہے یا شیخ لا تمسنی, شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا, انا بنت ابن نبی ابن بنت نبی, میں تیرے رسول کی بیٹی کی پوتی ہوں, میرے ہاتھ نہ لگانا. میں نے دور سے چھڑکاؤ کیا, آگ بجھ گئی. جیسے بچی نے مجھے نرم پایا نا, ایک مرتبہ کہتی ہے یا شیخ ارینی طریق النجف, شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ حسین کی یتیمہ کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے. بابا سناتے تھے, پھوپھیاں بھی سناتی ہیں کہ دنیا میں جہاں کوئی پریشان ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے, میرے دادا کو پکارتا ہے, میرا دادا مدد کو آتا ہے. میں دادا کی قبر پہ خود کو گرا دوں گی اور کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے تیرا بھلا گھر اجڑ گیا. جزاکم ربکم. کربلا کے بن میں شام ہوئی, رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو. وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں. کل شام میں اور آج میں بڑا فرق ہے. کل بہن کا بھائی زندہ تھا, ماں کا بیٹا زندہ تھا, بیوی کا شوہر زندہ تھا. آج بچے بیویاں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, کوئی پانی نہیں مانگتا, کوئی الاتش کی آواز نہیں ہے. یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ بھگدڑ جب مچی تھی تو ایک بچی تھی جس کا نام تھا عاتقہ. یہ بچی حضرت مسلم کی بیٹی ہے, رقیہ بنت علی کی بیٹی. یہ بچی بھی گئی باہر اور یہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کے شہید ہو گئی. اللہ اکبر. بس میرے عزیزو, جب مغرب ہوئی, ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے, جب نماز کا وقت ہوا تو علی کی بیٹی نے تیمم کر کے مصلی پہ قدم رکھا. ہمارے قبلہ تو یہ کہتے تھے کہ مصلی کہاں بچ گیا تھا. قدم رکھا سجدہ گاہ پہ, یعنی جائے نماز پہ, خواہ ریت کی کیوں نہ تھی, اور ایک جملہ کہا یا اللہ ساری زندگی پاسدار شریعت کی بیٹی ہوں, محافظ شریعت کی نواسی ہوں, محافظ رسالت کی پوتی ہوں, ساری زندگی شرائط سے تیری نماز پڑھی ہے. آج زینب سر برہنہ نماز پڑھ رہی, جیسے بھی پڑھوں قبول کر لینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب وقت آ گیا سادات پر. میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں, ایک اردو کی کتابوں میں ہے, ایک عربی کی کتاب. اردو کی کتابوں میں یہ ہے کہ زوجہ حر پانی لائی. عربی کی کتابوں میں یہ ہے کہ بچے جب آج کی
شام غریبہ میں پریشان تھے نا، تو بی بی فضا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ اعزی میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بار الہا یہ تیرے نبی کی اطرت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ ایک خوان نازل ہوا، ایک خوان نازل ہوا طعام کا، اس میں پانی بھی تھا۔ بی بی زینب کو پانی دیا گیا۔ بی بی زینب نے اعلان کیا بچوں کوزے لے آؤ۔ وہ بچے جو دن بھر انتظار کرتے رہے تھے، چچا آئیں گے، ماموں آئیں گے، غازی آئیں گے، مشکیزہ آتا ہوگا، جیسے ہی ان کو پانی کی امید لگی بچوں نے اپنے جام بڑھا دیے۔ بی بی زینب نے کہا سب سے پہلے پانی اسے ملے گا جو بچہ سب سے چھوٹا ہو۔ ان بچوں میں سب سے چھوٹی تھی سکینہ۔ بی بی نے جام آگے بڑھایا، جام بھر دیا، جام لے کے بی بی مقتل کی طرف چلی۔ بی بی زینب نے پوچھا کہاں جاتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں کہا جو سب سے چھوٹا ہوگا؟ میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے، اصغر کی لاش پہ جاؤں گی، چھڑکاؤ کروں گی، کہوں گی بھیا معاف کرنا، اس سے پہلے پانی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں کربلا، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں دیکھیے گا ایک جگہ ہے شیر فضا، فضا کا شیر۔ یہ ایک شیر تھا جو غلامی کے لیے آتا تھا نبی کے بستے ہوئے زمانے میں۔ اسے آواز ماری تھی فضا نے اور یہ دھاڑتا ہوا آ گیا تھا اور اس نے لاش کی حفاظت کی۔ شب میں لاش کی اس نے حفاظت کی۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ رات میں، آج کی رات میں بی بی سکینہ گم ہو گئی۔ زینب ام کلثوم نے بہت تلاش کیا، بی بی نہیں ملی۔ کہا چلے مقتل میں چلتے ہیں۔ مقتل کی طرف دونوں بہنیں چلی، ساتھ میں فضا ہے۔ ایک گھوڑ سوار فوجی فرات کے کنارے سے اپنے گھوڑے کو سیراب کر کے آ رہا تھا مشکیزہ بھر کے۔ کہا یا شیخ حل رأیت صبیہ، تو نے ہمارے کو چھوٹا سا بچہ تو نہیں دیکھا؟ اس کے بھی عجیب جملے ہیں۔ ایک تو وہ دوسری طرف رخ کر کے رونے لگ گیا۔ بی بی فضا نے کہا رونے کی وجہ؟ کہا تم پوچھتی ہو بچہ، میں نے بچی دیکھی ہے۔ کہاں دیکھی ہے؟ کہ یہاں بابا بابا کر رہی تھی۔ بیبیاں سمجھ گئے بابا کی لاش پہ ہوگی۔ اب جو آئیں، آپ کو پتا ہے نا لاش کتنی جگہوں پہ تھی۔ خدا کی قسم یہ بات ذاکر غلط نہیں پڑھتے تھے کہ بی بی جب مقتل میں آئی تھی نا تو بی بی نے کہا تھا جہاں جہاں ہے نا زہرا کا لال وہاں وہاں سے بول۔ اللہ اکبر۔ کیا عجب منظر دیکھا کہ بابا کے قدموں پہ سر رکھا ہوا، اے سینے پہ سونے والی قدموں پہ کیوں لیٹ گئی؟ کہا مجھے اور کوئی جگہ تیروں سے پتھروں سے خالی نہیں ملی، بس مجلس تمام ہو گئی، اگلے سال جو زندہ ہوگا یہ مجلس سنے گا۔ بی بی زینب نے نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، بچوں کو بھی سنبھال لیا۔ خیال آیا، ایک خیال آیا کہ کیوں نہ بابا کو پکارا جائے۔ بابا کو پکارا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پکاریں تو علی آئیں اور لہجہ علی رکھنے والی پکارے اور علی نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی آئے ہیں، گھوڑے پہ آئے ہیں، جیسے بھی جس میں مثالی سے آئے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے،
اور یہ ہستیاں بہتر جانتی ہیں. آئے ہیں, سب کو ملے ہیں. میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ فضا نے دور سے آتے ہوئے گھوڑ سوار کو کہا ہم دن بھر کے لٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ بچ نہیں گیا. فضا نے سمجھا ہوگا شاید کو لوٹنے والا آ گیا. اللہ اکبر. جب قریب آیا تو اس نے سر پہ دست شفقت پھیرا بی بی زینب کی اور عجیب جملہ کہا سب کو ملے. کہتے ہیں میں سب کو ملا ہوں, میری پوتی نظر نہیں آ رہی. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا, مجلس ختم ہو. بی بی کہتی ہے بابا وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں تشریف لائے, دست شفقت پھیرا. دادا کو نہیں ملو گی, اما تلتقی جدہ کے, دادا کو نہیں ملو گی. التقی ملوں گی, دادا ضرور ملوں گی. عندی شکوایا, ترجمہ کروں, دادا ملوں گی ضرور مگر مجھے ایک شکوہ ہے. کہو. شکوہ یہ ہے آج یقین ہو گیا میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے, میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. اپنی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کا نجف چھوڑ کے آ گئے. جب میرا بابا مارا جا رہا تھا میں دعائیاں دیتی تھی. ماتم حسین. بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا. 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 بابا میں رل گیا انج لگتے ہوئے ڈور میں ڈے, انج لگتے ہوئے ڈور میں ڈے. کرونا بول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل 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 گیا انج لگتے ہوئے ڈور میں ڈے, انج لگتے ہوئے ڈور میں ڈے. کرونا بول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں
نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی او ویلے مر گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گئیاں بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی او ویلے مر گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گئیاں تیرا لابر سامک دل وچ میں شمر لین یتیمی دا تے پہلا پر سامک دل وچ میں کشمر لین یتیمی دا انج ظالم حد چایا انج ظالم حد چایا میں خاک تے جھڑ پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں 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 دت پہلا پر سامک تل وچ میں کشمر لین یتیمی دا انج ظالم حد چایا انج ظالم حد چایا میں خاک تے جھڑ پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں 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 جڑا گل دے دے دربا چلیا میں کول کھلو کے دیندی رہی نہیں ملیا سر تیڑا نہیں ملیا سر تیڑا کر لے کر دی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں 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 جڑا کل تے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دیندی رہی نہیں ملیا سر تیڑا نہیں ملیا سر تیڑا کر لے کر دی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں
لبدا بابا میں رول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیاں جدا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مرلائین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا میں خاک تے جھڑ پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئیاں 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 انج لتے ہوئے ڈور میڈے انج لتے ہوئے ڈور میڈے تے رونا بول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول 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 گئیاں بابا